السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصے کہانیاں۔ ویڈیوز کی تمام اپڈیٹس کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ساتھ ہی آپ اگر اپنی کہانی لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر اپنی کہانی ای میل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم سنتے ہیں ایک پراسرار سایہ کا یہ قصہ۔ فیضان صاحب کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، ایک اچھی نوکری، اچھا گھر، نیک سیرت، فرما بردار بیوی جس کی اچھی اور بہترین تربیت کا عکس ان کی تینوں بچوں میں صاف جھلکتا تھا۔ بڑی بیٹی مریم تھی جو بی اے کر چکی تھی اور آج کل اس کے رشتے کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ اس سے چھوٹا عمران تھا جو انٹر کر رہا تھا۔ عمران سے 1 سال چھوٹی تھی فاطمہ جو فرسٹ ایئر میں تھی۔ فاطمہ ایک 16-17 سالہ خوبصورت اور گڑیا سی لڑکی تھی۔ چھوٹی ہونے کے باعث وہ اپنے ماں باپ کی ہی نہیں بلکہ اپنے بہن بھائی کی بھی لاڈلی تھی، مگر باوجود اس کے فاطمہ میں روایتی ضد یا بگڑا پن نہیں تھا۔ وہ سب کا احترام کرتی تھی۔ اپنی عمر کے برخلاف وہ سنجیدہ مزاج اور کم بولنے والی تھی۔ شاید یہ اس کی فطرت کا حصہ تھا یا پھر ان عجیب و غریب اور پراسرار حالاتوں کا اثر تھا جس نے اسے مزید گمسم سا کر دیا تھا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کے باعث اس میں جو تھوڑی بہت شوخی اور شرارت تھی وہ بھی اب ان پراسرار حالات کی وجہ سے کہیں کھو سی گئی تھی۔ بچپن میں اسے ڈراونے خواب آتے تھے مگر یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ اس عمر میں بچوں کو ایسے خواب عموماً آتے ہی ہیں۔ پھر دیکھا جائے تو نمک کی زیادتی اور پیٹ کی خرابی اس کا سبب ہوتا ہے۔ پھر عمر کے ساتھ خود بخود ایسے ڈراونے خواب اپنے آپ دور ہونے لگتے ہیں، لیکن فاطمہ کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ پہلے تو اسے کبھی کبھار ہی خواب آتے تھے مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی تو ان میں بجائے کمی آنے کے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اب جب کہ فاطمہ ایک 16-17 سالہ جوان لڑکی تھی، یہ خواب اسے بار بار آنے لگے تھے۔ اب تو کئی بار وہ راتوں میں اچانک چیخ مار کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ فیضان صاحب ایک پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ فاطمہ کے سنجیدہ رویے اور کم بولنے کو وہ اس کی غیر معمولی حساس طبیعت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے فاطمہ کے مسئلے پر زیادہ توجہ نہ دی اور صرف اتنا حل نکالا کہ اسے کمرے میں اکیلے نہیں سونے دیا جاتا تھا۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ سوتی تھی یا پھر اس کی بڑی بہن مریم اس کے پاس سو جایا کرتی تھی۔ ایک سب سے اہم بات جو خود فاطمہ نے نوٹ کی تھی کہ یہ ڈراونے خواب ایک جیسے ہی تھے، مختلف نہیں تھے۔ اسے صرف ایک انتہائی خوفناک اور بھیانک چہرہ نظر آتا تھا، کسی غیر انسانی مخلوق کا بھیانک چہرہ جو اس کے قریب آتے آتے مزید خوفناک ہو جاتا تھا۔ تب وہ خوف زدہ ہو کر چیخ پڑتی تھی اور نیند سے اٹھ جاتی تھی۔ پھر ایک عجیب بات ہوئی، یہ ڈراونے خواب آنا خود بخود ہی بند ہو گئے۔ کئی روز بیت گئے، خواب آنا اب بالکل ہی بند ہو گئے تھے، جس سے فاطمہ نے ہی نہیں بلکہ سبھی گھر والوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ چند روز مزید اسی طرح خیریت کے ساتھ گزر گئے۔ ایک روز فاطمہ کی رات کو اچانک سے آنکھ کھل گئی تو اسے اپنے حلق میں پیاس کی شدت سے کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آدھی رات ہو چکی تھی، ہر طرف خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ فاطمہ پانی پینے کے لیے بیڈ سے اٹھی۔ اب وہ اکیلے ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کمرے میں کم واٹ کا ایک بلب روشن تھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ڈرائنگ روم میں آئی۔ یہاں بھی کم روشنی تھی۔ وہ فریج کے پاس آئی اور پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ ایک گلاس پانی پیا تو اسے حلق کی چبھن میں کمی محسوس ہوئی۔ پھر وہ جیسے ہی پلٹی، اچانک اسے مدھم روشنی میں ایک سایہ ڈرائنگ روم کے درمیان سے ہوتا ہوا باہر کی طرف جاتا نظر آیا۔ فاطمہ بری طرح ڈر گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ گھر کا کوئی فرد اسی کی طرح پانی پینے اٹھا اور اب واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہا ہو، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ وہ ایک دم پلٹی، وہی سایہ ڈرائنگ روم سے نکل کر باہر غائب ہو گیا۔ فاطمہ ڈری ہوئی کھڑی تھی۔ دائیں جانب اس کے امی ابو کا کمرہ تھا اور اس کے بعد ایک کمرہ عمران کا تھا۔ دیوار کے بائیں جانب اس کا اور مریم کا کمرہ تھا۔ فاطمہ کو پھر وہ پراسرار سایہ دکھائی نہیں دیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور پھر جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچی، اچانک وہی سایہ تیزی کے ساتھ کھلے دروازے سے نکلا۔ فاطمہ کے حلق سے غیر ارادی طور پر دبی دبی چیخ نکلی۔ وہ سایہ اس کے بالکل قریب سے گزرا
تو اسے ایک سرد جھونکے کا احساس ہوا۔ گرمی کے باوجود وہ کانپ اٹھی تھی۔ اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا اور وہ ایک دم پلٹی تو اسی سائے کو دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ فاطمہ نے اپنی ماں کی ہدایت کے مطابق دل ہی دل میں آیت الکرسی اور سورہ ناس کا ورد کیا اور اس پر اسرار سائے سے ڈر کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور اپنی پیٹھ دروازے سے لگائے بری طرح کانپنے لگی۔ وہ پسینے سے سرابور ہو گئی تھی۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لے کر اپنے ہوش و حواس کو سنبھالا اور لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ پھر اس سائے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر باہر سے کسی نے ہلکی سی دستک دی۔ پھر رات کے سناٹے میں دروازے پر ہوئی ہلکی سی دستک بھی فاطمہ کو دھماکے سے کم نہ لگی۔ وہ بری طرح چیخ پڑی۔ اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا۔ پورا وجود پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ اس بار یہ سوچ کر وہ ذرا ہمت کر کے بستر سے اٹھی کہ ہو سکتا ہے دروازے پر امی یا آپی ہوں۔ پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا تیز آواز میں بولی کہ کون ہے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ دروازہ کھولو فاطمہ، میں ہوں تمہاری آپی۔ دوسری طرف سے اپنی بڑی بہن مریم کی آواز کو سن کر اس نے بے اختیار ایک سکون کا سانس لیا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ دھک سی رہ گئی۔ وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ وہ لرز گئی، مگر پھر ہمت کر کے آگے بڑھی اور دائیں بائیں ذرا جھانک کر دیکھا۔ وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ اگلی صبح اس نے اپنے گھر والوں کو یہ بات بتائی تو کسی نے اس پر یقین نہ کیا۔ اسی دن شام قریب 6 بجے وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ فیضان صاحب ابھی تک دفتر سے نہیں لوٹے تھے۔ اماں اور مریم بھی پڑوس میں گئی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف فاطمہ اور عمران تھے، جبکہ عمران کا بھی ابھی ذرا دیر پہلے ایک دوست آیا تھا اور وہ تھوڑی ہی دیر میں لوٹنے کا کہہ کر اپنے دوست کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اچانک باہر صحن میں کھٹکا ہوا۔ فاطمہ کتاب پڑھتے پڑھتے چونکی۔ پھر اچانک باہر صحن میں کسی کے سپڑ سپڑ قدموں کے چلنے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید عمران آ گیا ہے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس نے تو عمران کے باہر جاتے ہی دروازے کی اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ ایک بار پھر اس کے دل کو انجانے خوف نے اپنی گرفت میں لے لیا، مگر وہ ہمت کر کے اٹھی اور صحن میں آ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ پھر کہیں قریب ہی سے بلی کی آواز آئی تو وہ بری طرح ٹھٹک کر آواز کی طرف پلٹی تو ایک سیاہ رنگ بلی اگلے دونوں پاؤں سکوڑے اسی کی طرف عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ خوف کے باعث فاطمہ پر بری طرح جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے دانت بھینچ کر اپنی چپل اتاری اور بلی کو دے ماری۔ بلی میاؤں کی آواز سے منڈیر پر چڑھ گئی اور باہر گلی میں چھلانگ لگا کر غائب ہو گئی۔ پھر فاطمہ نے اپنی چپل پہنی اور جیسے ہی کمرے کی طرف جانے لگی وہ ایک آواز پر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ آواز کسی بچے کی تھی۔ وہ اپنے کورس کی نظم کو گنگنا رہا تھا۔ فاطمہ کو حیرت ہوئی۔ اس نے دیکھا بالکنی میں ایک 8-9 سالہ بچہ جس کا منہ دوسری طرف تھا بڑے معصومانہ انداز میں نظم کو گنگنا رہا ہے۔ فاطمہ اپنے گھر کی چھت پر ایک معصوم بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اے تم کون ہو؟ اس نے زور سے بچے کو پکارا۔ اس کی آواز پر بچے نے ایک دم سے گنگنانا بند کر دیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کی طرف پلٹا۔ وہ ایک معصوم صورت اور ایک بہت ہی پیارا سا بچہ تھا، لیکن فاطمہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایسی تیز چمک تھی جیسے قریب سے اس کے چہرے پر کوئی روشنی ڈال رہا ہو۔ وہ بچہ فاطمہ کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور چھت کی منڈیر کے قریب آتے آتے غائب ہو گیا۔ فاطمہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر جا پہنچی، مگر وہ پر اسرار بچہ غائب ہو گیا۔ فاطمہ پھر نیچے آ گئی۔ ابھی وہ صحن میں ہی تھی کہ ڈور بیل بجی۔ وہ سمجھی کہ شاید عمران یا پھر اماں یا آپی آئے ہوں گے۔ فاطمہ نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے مریم کھڑی تھی۔ اس نے سفید سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ پترائی ہوئی نظروں سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ارے آپی اکیلے ہی آ گئی ہو؟ امی کہاں رہ گئی ہیں؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔